بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا بہت سلام پہنچے. کیا بات ہے جٹا، کیا بات ہے. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ گانا ہے ساجد محمود صاحب نے ہماری جو ویڈیو تھی پرائم منسٹر صاحب کے نام، اس کے بعد یہ لکھا ہے. اور حافظ محمد وقاص صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو عمران کے لفظوں کی بڑی تکلیف ہے. خواجہ آصف نے اسے بغیرت کہا اور بلاول نے اس کی بیوی کو جادوگرنی کہا. پتھر پھینک کر پھولوں کی توقع کرتے ہو. ارسلان ذوالفقار نے لکھا، بہت زبردست سر، شکر ہے آپ نے سیاسی معاملات پر بھی بات کی. اس قوم کو اس معاملے میں شدید تربیت کی ضرورت ہے. نوشین آرا نے لکھا، اختر بھائی کاش ہم ٹی وی کو آگ لگا سکیں. نہ بابا، یہ اپنا نقصان کریں گے کیونکہ یہ آگ اگلتا ہے. بہت سارے کمنٹس اس طرح کے. میں نے سوچا اس پہ بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہوئی ہے یہ بیسیکلی گرم سوٹ کا کپڑا تھا، مجھے کسی نے گفٹ کیا اور میں نے سوچا کہ چلے میں اس کا سفاری بنا لیتا ہوں. تو سفاری بنا کے جب پہنا تو اس نے بہت تنگ کیا. یہ چونکہ نیم گرم تھا، مجھے اندازہ نہیں ہوا. کلر اچھا تھا پر مجھے سوٹ کے لیے سوٹ نہیں کر رہا تھا، تو میں نے سفاری کے لیے پریفر کیا. پر پہن کے پوری گرمیاں میں اس کو نہیں پہن پایا چونکہ یہ چبھتا ہے. یہ گرمیوں کے جاتے ہوئے اور سردیوں کے آتے ہوئے بالکل چند ہفتوں میں پہنا جائے گا. یہ بات اب میں نے بھگتی ہے تو تجربے سے سیکھی ہے کہ اس طرح کا کپڑا کب تنگ کرتا ہے اور کب آپ کے کام آتا ہے، چاہے آپ نے جتنے مرضی پیسے خرچ کیے ہوں. پولیٹکس میں بھی یہی ہوتا ہے. کچھ جماعتوں سے، کچھ لوگوں سے ہم امیدیں باندھتے ہیں، ان سے اظہار محبت کرتے ہیں، انہیں منتخب کرتے ہیں اور پھر وہ ویسے نہیں نکلتے تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے. یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں تھا تو اس زمانے میں الیکشن ہوا اور ہمارے حلقے میں ہارون آباد میں پیپلز پارٹی کی طرف سے افضل سندھو کھڑے تھے اور ان کے مقابلے پہ قومی اتحاد کی طرف سے ملک قاسم کھڑے تھے اور ساتھ ہی ایک آزاد امیدوار بھی تھے. یہ کسی زمانے میں بہاولپور ریاست کے وزیر اعظم تھے، مخدوم زدہ حسن محمود. اچھا، اب یہ چونکہ انڈیپینڈنٹ تھے یا کوئی اپنی پارٹی وارٹی ہوگی، ہم بہت چھوٹے تھے. ہمیں اتنا یاد ہے کہ ان کی جیپیں آتی ہوتی تھیں اور اس میں ان کا انتخابی نشان تھا گھوڑا. مخدوم حسن واد گھوڑا، مخدوم گھوڑا، مخدوم گھوڑا. یہ وہ کرتے گزرتے تھے اور ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، ہنستے ہوتے تھے کہ انہیں علم نہیں ہے کہ یہ گھوڑا اس کو بنائے جا رہے ہیں. وہ ہار گئے، وہ ان کا آخری الیکشن ثابت ہوا. لیکن اس الیکشن میں جس بندی کی بڑی امید تھی وہ ملک قاسم صاحب تھے، چونکہ بھٹو صاحب نے ان پہ بہت ظلم کیا تھا. اور اس سے پہلے یعنی جیل میں بھٹو صاحب کا زمانہ اس لحاظ سے بہت برا تھا کہ وہ غصے والے تھے، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے تھے. انہوں نے جس کو جو ان کے مخالف تھے جیلوں میں ڈالا تو ان کے ساتھ بہت ظلم کیا. لائک ملک قاسم کی آلموسٹ ریڑھ کی ہڈی توڑ دی تھی. جماعت اسلامی کے امیر تھے میاں طفیل محمد صاحب اور بھی کتنے سارے لوگ. ان میں سے اکثر کے ساتھ جنسی زیادتیاں کی گئیں جیلوں میں اور جن کو رکھا جاتا، برف پہ رکھا جاتا، شاہی قلعے میں رکھا جاتا. جو بھٹو صاحب کی اپنی پارٹی کے اپنے وزراء تھے، جے رحیم ان کی پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے. ایک کیبنٹ کی میٹنگ میں بھٹو صاحب لیٹ ہو گئے تو جے رحیم صاحب نے غصے کا اظہار کیا کہ اب تک آئے نہیں ہیں، ہم سب بیٹھے ہوئے، پوری کیبنٹ بیٹھی ہے اور ویٹ کر رہے ہیں تو پرائم منسٹر پتہ نہیں کہاں بزی ہیں. وہاں سے وہ اٹھ کے گھر چلے گئے اور گھر بھی ظاہر ہے اسلام آباد میں جو وزراء کا انکلیو ہے وہاں پہ. رات کو 2-2:30 بجے وہاں ایف ایس ایف کے لوگ پہنچے اور ان کو انہوں نے وزیر کو، حاضر سروس وزیر کو مار مار کر ان کی ہڈیاں پسیاں ایک کر دیں، ہڈیاں توڑ دی ان کی. معراج محمد خان بھٹو صاحب کے بہت دستے بازو تھے، وہ ناراض ہوئے، ان کے ساتھ یہ ہوا. پنجاب میں گورنر تھے ملک مصطفیٰ کھر، ملک غلام مصطفیٰ کھر، پہلے گورنر رہے، وزیر اعلیٰ رہے. جب ناراض ہوئے بھٹو صاحب تو بلکہ ان کو تو ان کا جانشین بھی کہا جاتا تھا، تو نہ صرف ان کو نکالا، کبھی جیل میں الیکشن میں لڑے. یہ شیرمن بھٹی اس کے مقابلے شاید انہوں نے کوئی کہتے تھے نائی تھا، وہ جیتا اور اس کے جلسے میں سانپ چھوڑے گئے اور پانی چھوڑا گیا اور بجلی چھوڑ گئی، پتہ نہیں یہ ساری چیزیں. بھٹو صاحب کا اپنا ایم این اے تھا احمد رضا قصوری، اس نے ایک روز اسمبلی کے اندر بھٹو صاحب کو چیلنج کر دیا، کسی بات پہ اختلاف کیا اور اس پہ حملہ ہوا لاہور میں. وہ بچ گیا، اس کا باپ مارا گیا، نواب احمد خان قصوری.
اور وہ تو یہ ہوا کہ بعد میں جب کیس ہوا، مارنے والے پکڑے گئے، وہ وعدہ معاف گواہ بن گئے، ایف ایس ایف کے جو چیئرمین تھا انور مسعود شاید اس کا نام تھا، وہ گواہ بن گیا، تو بھٹو صاحب پھانسی پہ لٹک گئے اور وہ گواہ بھی ساتھ، جو ملزم تھے وہ بھی ساتھ مارے گئے۔ اصل جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا غصہ پہلا غصہ نہیں ہے، یہ آپ لاڈ میں، محبت میں، چونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہی از دا لیڈر اور ان کو بہت غصہ آتا ہے اور غصہ ان کا جائز ہے، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں اتنا غصہ ہوتا رہا ہے، بھٹو صاحب سے زیادہ مقبول کوئی لیڈر نہیں تھا۔ میں چونکہ خود ان پارٹی کا حامی رہا، ہم نے 77 والے الیکشن میں جعلی ووٹ بھگتائے، اس کے لیے ہمارے اسکول میں پولنگ بوتھ تھا، ہم نے جعلی ووٹ بھگتائے اور وہ الیکشن جیتا۔ اسی میں بھٹو صاحب اور ان کے سارے وزرائے اعلیٰ بلا مقابلہ جیتے تھے۔ لاڑکانہ سے جماعت اسلامی کے تھے پروفیسر جان عباسی صاحب، ان کو اغوا کیا گیا، ہر جگہ اغوا ہوئے۔ پھر وہ جو لوگ ان کے ساتھ وزراء اعلیٰ تھے وہ سب نے اپنے آپ کو پھر بلا مقابلہ کیا۔ جیسا اوپر ہوتا ہے ویسا نیچے چلتا ہے۔ بھٹو صاحب کو جب پھانسی ہوئی تو جن لوگوں پہ سب سے زیادہ ان کو تکیہ تھا، ان کا وزیر تعلیم تھا حفیظ پیرزادہ، ان کا ٹیلنٹڈ کزن تھا جو وزیر اعلیٰ تھا سندھ کا، ممتاز بھٹو۔ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ لوگ جل رہے تھے، اپنے آپ کو خودکشیاں کر رہے تھے اور جلا رہے تھے، اور ان دونوں نے شادیاں کی بالکل ان کی پھانسی کے کچھ دنوں کے بعد۔ جتنے ان کے قریبی لوگ تھے، شاید یہی وجہ ہے کہ جب بینظیر آئیں پالیٹکس میں تو انہوں نے آ کے وہ سارے ٹیلنٹڈ کزن جتنے بھی تھے سب کو دور کر دیا۔ اچھا، اسی طور پہ جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں آصف زرداری صاحب کے ساتھ، بلاول ان کو نہیں رکھ رہا، یعنی کہاں اعزاز احسن سے لے کے جتنے اس طرح کے ہیں، ابھی آپ نے کبھی رحمان ملک کا نام سنا، کبھی اعزاز احسن کا نام سنا، یہ سب ہولے ہولے، یعنی ہر عہد کا جو نیا آتا ہے وہ پچھلے عہد کے لوگوں کو یا تو کچرا سمجھ کے یا جو ان کے ساتھ بیتا ہوتا ہے ان کی بے وفائیاں، یہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ بھٹو صاحب کا جو غصہ تھا اس نے ان کو بہت برا وقت دکھایا۔ ان کی پارٹی بھی دیکھیں، ان سے محبت تھی، لوگ ان سے بہت والہانہ محبت کرتے تھے، وہ کہیں چلے جاتے تھے کف کھلے رکھتے تھے، پورے ملک میں لوگوں نے کف کھلے رکھنے شروع کر دیے۔ وہ پی کیپ پہنتے تھے، پورے ملک میں لوگوں نے پی کیپ پہننی شروع کر دی۔ وہ چین سے وہ شرٹ جو اس زمانے میں چین والے جو وزیر اعظم تھے چون لائی اور باقی ان کے وزراء، وہ جو ہوتا کرتا کالر اس طرح کی وہ پہنتے تھے، جیکٹ کوٹ نما، اور ان سب نے وہ وزراء تک نے پہن لی، اس پہ تھوڑی سی کہاں کڑھائی ہوتی تھی، پھر کسی نے لکھا کہ یہ تو بینڈ ماسٹر لگتا ہے، تو یکدم پھر سب نے وہ چھوڑ دی۔ ان سے زیادہ مقبولیت، اور انہوں نے اپنا ایک ٹینیور پورا کیا، دوسرے میں گئے تو شاید جیت جاتے، لیکن انہوں نے اس میں دھاندلی کی اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ وہ انجام ہوا۔ تو گزارش میں یہ کرنا چاہ رہا تھا، اب انہی کی پارٹی کے زیادہ تر لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، ایم این اے بھی ہیں، ان کے ورکرز بھی ہیں، چونکہ جب آپ ایک جگہ سے مایوس ہوتے ہیں تو پورا کلچر لے کے وہاں جاتے ہیں۔ بھٹو صاحب کے عہد میں جو بہت کمال ایک اور چیز تھی کہ ورکر بہت خود مختار تھے، طاقتور تھے۔ ڈی سی کے کمرے میں اور پولیس کے ایس پی کے کمرے میں یہ لوگ ٹھڈے مار کے اندر جاتے ہوتے تھے، یہ وقت ہم نے دیکھا۔ اور ابھی جب آپ ٹائیگرز کو ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں تو یہ بالکل یہی کام کرے گی، یہ بھتہ بھی لے گی، یہ وہاں جا کے ظاہر ان کے اوپر کوئی سسٹم نہیں ہے چیک کرنے والا، نہ کسی کو جو آنسریبل ہے، نہ کوئی تحریک انصاف کی تنظیم ہے، تو یہ سارے لوگ جن کو اختیار ملے گا، جو نہیں ملے گا وہ جبراً لے لیں گے۔ یہ ساری بدنامی پارٹی کے سربراہ کو سہنی پڑے گی، چونکہ جو آپ کرتے ہیں اوپر سے برف پگھلتی ہے اور نیچے تک آتی۔ تو اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ خان صاحب کو اب بہت ہمبل ہو جانا چاہیے۔ ان کو جو پرانے لوگ غصے دکھاتے رہے ہیں اور سخت لفظ استعمال کرتے رہے، بھٹو صاحب نے آلموسٹ سب کو گالیاں نکالی تھی، اور وہ لائیو بھی نکالتے تھے، محفل میں بھی نکالتے تھے۔ سو آپ اس کے مقابلے میں تو بہت آگے نہیں جا سکتے، اگر پھر بھی جانا چاہتے ہیں تو چیزوں کا انجام ہے وہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے، ٹریڈیشن ہوتی ہے، یہ جاری رہتی ہے۔ آپ ایک طرح کے لوگوں کو فالو کرتے ہیں ویسے بن جاتے ہیں۔ پولیٹکس بہت ہی ظالم اور بے وفا، یا نہ تو دوست مستقل ہوتے ہیں نہ دشمن مستقل ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ایگزسٹنس کی لڑائی ہے۔ ایک وقت میں جو آپ کا دشمن اول ہوتا ہے، خان صاحب کبھی غور کریں، جس کو یہ قاتل کہتے تھے، دشمن کہتے تھے، وہ کاف لیگ تھی، اب وہ ان کے ساتھ مل کے وہ حکومت کا حصہ ہیں۔
MKM उनकी दुश्मन अव्वल थी, उसी के साथ लड़ाई थी, आइंदा भी उनके साथ उनकी लड़ाई होगी, वो भी उनके साथ, इन दोनों के मदद से वो हुकूमत में हैं। आने वाले बरसों में जब हुकूमत बदल जाएगी तो फिर खान साहब उस हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, तो तब ये सारे सख्त अल्फाज फिज़ार वापस लेने पड़ेंगे। उस वक्त शर्मिंदगी ज़्यादा होती है। पॉलिटिक्स में आके कभी किसी चीज़ पे मुस्तकिल कोई स्टेटमेंट या मुस्तकिल पोजीशन नहीं ली जा सकती। ये जो नए बच्चे हैं जो पहली दफ़ा अपने लीडर को और रहनुमा को वज़ीर-ए-आज़म बना देख रहे हैं, इनको खुश होने का मौका है। तो मैं इन्हीं के फ़ायदे का कहता हूँ कि आपका लीडर सॉफ्ट हो जाए, हम्बल हो जाए और कुछ काम करे जो लोग उससे तवक्को करते हैं, तो अगली दफ़ा बारी लेने की पोजीशन में होगा। वरना यहाँ तो सिस्टम है, अपने आप रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस कौन करेगा? जो उसके बाद होता है, नंबर 2 पे जो होता है वो रिप्लेस कर देता है। आप उसे चाहो या ना चाहो, रिप्लेस पंजाब ने करना है। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी तो है नहीं है, जीतने की पोजीशन में नहीं है। जमात इस्लामी बहुत पीछे है, उसके पास तो शायद उम्मीदवार भी पूरे ना हो। तो पीछे और है कौन जो जीतेगा या जिस पे लोगों का एतबार होगा? स्टैंडर्ड एक ही रहेगा, जिसको लोग वोट देंगे। सिंध में जिसको वोट देंगे वो सिंध का बनेगा, बलूचिस्तान में जिसको वोट मिलेंगे वो बलूचिस्तान का बनेगा, KPK में जिसको वोट मिलेंगे वो KPK का बनेगा। आपके चाहने, ना चाहने, नापसंद करने या गालियां देने से वोटर का ट्रेंड या मिजाज नहीं बदलता। क्या इमरान खान साहब जो मर्ज़ी करें PTI का कारकुन बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। इसी तौर पे मुस्लिम लीग का कारकुन अपनी पार्टी के साथ पक्का होता है, जमात इस्लामी का अपने लोग के साथ पक्का होता है, पीपल्स पार्टी वाले अपने साथ पक्के हैं। जो पक्के नहीं थे वो सारे थालियों में लुढ़कते हुए पार्टी बदल के हुकूमत के साथ चले गए। जब हुकूमत बदलेगी तो ये सारे लोटे, ये सारे बैंगन वापस लुढ़कते हुए नई पार्टी में आ जाएंगे। ये कौन सा मसला है? हमने तो पिछले 40-50 सालों में यही होते देखा है। सो इंसान इबरत पकड़ता है, इंसान सबक लेता है। जिनको ये सबक नहीं आता वो पे तंग होते हैं। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।